آج ہم جدید فضائی اور میزائل دفاعی نظاموں کی دنیا میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، وہ 3 اہم سسٹمز کا موازنہ کر رہا ہے۔ روس کا S-500، پرومیتھیس، امریکہ کا تھیڈ اور چین کا HQ-19۔ جی، یہ تینوں آج کل دفاعی حلقوں میں کافی زیر بحث ہیں۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان نظاموں کی بنیادی صلاحیتیں، ان کی طاقت، کمزوریاں، ان سب کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ S-500 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ روس کا سب سے جدید سسٹم بتایا جاتا ہے۔ سنا ہے 2021 سے فعال ہے؟ جی، روس تو یہی کہتا ہے، اور یہ صرف میزائل شکن نہیں بلکہ ہوائی جہازوں کے خلاف بھی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے S-400 اور S-300 کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مطلب ایک طے در طے دفاعی حصار۔ اچھا، ملٹی لیئر ڈیفنس۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہیں روایتی میزائلوں تک محدود نہیں۔ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ ہائپرسونک ہتھیاروں کو بھی روک سکتا ہے، سیٹلائٹس، حتیٰ کہ خلا کے قریب جو تیز رفتار چیزیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ پہلی نسل کا خلائی دفاعی نظام والی بات سچ ہے؟ کچھ لوگ اسے یہی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ خلا کو بھی میدان جنگ سمجھنے کی طرف ایک قدم ہے۔ تو یہ تو کافی کثیر المقاصد ہتھیار لگتا ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے کیا ہے، رینج وغیرہ؟ رینج تو تقریباً 600 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور بلندی یعنی کتنی اونچائی تک مار سکتا ہے وہ 200 کلومیٹر ہے۔ 600 کلومیٹر رینج، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور یہ بے وقت 10 بیلسٹک یا ہائپرسونک اہداف کو ٹریک اور انگیج کر سکتا ہے۔ رد عمل کا وقت بھی بہت کم ہے، صرف 3 سے 4 سیکنڈ۔ زبردست۔ تو اس کی خوبیاں، اس کی طویل رینج، ملٹی پرپز ہونا، یہ سب ہے، لیکن قیمت کا بھی ذکر ہے، بہت مہنگا ہے نا؟ ہاں، قیمت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایک سسٹم $600 ملین سے لے کر $2.5 ارب تک کا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ ابھی تک کسی حقیقی جنگ میں آزمایا نہیں گیا۔ تو کاغذ پر تو بہت اچھا ہے، لیکن اصل کارکردگی وہ دیکھنی ہوگی۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب آتے ہیں امریکہ کے تھرڈ سسٹم کی طرف۔ یہ تو کافی عرصے سے ہے، 2008 سے؟ جی، تھرڈ یعنی ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یہ S-500 سے کافی پہلے سے آپریشنل ہے۔ اس کا بنیادی کام میزائل کو اس کے آخری مرحلے میں روکنا ہے، یعنی جب وہ نیچے ہدف کی طرف آ رہا ہو، ٹرمینل فیز میں۔ اس کا ریڈار کیسا ہے؟ سنا ہے بہت طاقتور ہے۔ جی ہاں، ANTY-P2 ریڈار، یہ تقریباً 3000 کلومیٹر دور سے ہدف کا پتہ چلا سکتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ یہ معلومات صرف تھیڈ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے سسٹمز کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، ٹھیک؟ یعنی سیدھا ٹکرا کر تباہ کرنا؟ بالکل، بغیر کسی وار ہیڈ کے براہ راست ٹکر سے تباہی۔ اس کے لیے بہت زیادہ درستگی چاہیے۔ تھیڈ کی ایک بڑی خوبی اس کا عملی تجربہ ہے۔ 2022 میں متحدہ عرب امارات میں اس نے کامیابی سے ایک میزائل روکا تھا۔ ہاں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ جی، اور یہ بہت موبائل بھی ہے، مطلب اسے جلدی سے کہیں بھی لے جا کر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ البتہ S-500 کے مقابلے میں اس کی رینج کم ہے، 200 کلومیٹر، اور بلندی بھی 150 کلومیٹر تک، اور یہ صرف آخری مرحلے میں دفاع کرتا ہے، میزائل کے درمیانی سفر میں نہیں۔ تو تھیڈ ایک آزمودہ، قابل اعتماد، لیکن ایک خاص کردار یعنی ٹرمینل ڈیفنس تک محدود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں لاتا ہے چین کے HQ-19 کی طرف۔ ذرائع اسے تھیڈ اور امریکی نیوی کے SM-3 جیسا بتا رہے ہیں، یعنی یہ میزائل کو درمیانی راستے میں روک سکتا ہے، مڈ کورس ABM اور سیٹلائٹ چکن بھی۔ جی، اور یہی معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ HQ-19 جو مبینہ طور پر 2018 سے آپریشنل ہے، یہ مڈ کورس انٹرسیپشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، مطلب میزائل جب خلا میں سفر کر رہا ہو تب ہی اسے نشانہ بنانا۔ یہ دفاعی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تو خطرے کو بہت پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، ہدف کے قریب آنے سے بہت پہلے۔ اس کی دعویٰ کردہ رینج اہداف کے لیے وہ 3000 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے، اور بلندی 200 کلومیٹر تک، یعنی S-500 جیسی ہے۔
3000 किलोमीटर। और इसका रेडार टाइप 610A वो 4000 किलोमीटर तक पता लगाने का दावा करता है। ये तो थैट के रेडार से भी ज्यादा है। दावे तो यही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से इसके हुसूल का ऐलान, जैसा कि ज़राए में जिक्र है, वो भी इसकी अहमियत को जाहिर करता है। HQ-19 की हिट टू किल सलाहियत और मिड कोर्स इंटरसेप्शन ये उसे बहुत अहम बनाते हैं। अगर ये दावे वाकई दुरुस्त हैं, तो ये चीन को एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई सलाहियत देता है। लेकिन इसका भी जंगी तजुर्बा नहीं है, ठीक? जी, थैट के बरक्स HQ-19 को अभी तक किसी हकीकी जंगी सूरत हाल में आजमाया नहीं गया, तो इसकी कारकर्दगी के जो दावे हैं उनकी आज़ादाना तस्दीक अभी बाकी है। तो अगर हम खुलासा करें, S-500 सबसे ज्यादा वर्सेटाइल लगता है, हाइपरसोनिक और एंटी सैटेलाइट सलाहियतों के साथ, लेकिन महंगा और गैर आजमूदा। थैड आजमूदा है, काबिल एतमाद टर्मिनल डिफेंस देता है, लेकिन इसका दायरा महदूद है। और HQ-19 एक ताकतवर मिड कोर्स और एंटी सैटेलाइट ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम, मगर अमली कारकर्दगी पर अभी सवालिया निशान है। बिल्कुल, इंतखाब का इन्हिसार तरजीहात पर है। अगर सबसे जदीद हर किस्म के खतरात से निपटने वाला दिफा चाहिए, खला से आने वाले भी, और बजट कोई मसला नहीं, तो शायद S-500 सबसे आगे है। अगर आजमूदा मोबाइल टर्मिनल दिफा चाहिए, तो थैड एक ठोस इंतखाब है। और अगर मिड कोर्स इंटरसेप्शन यानी रास्ते में ही खतरे को रोकना और एंटी सैटेलाइट सलाहियत अहम है, तो HQ-19 एक बहुत मजबूत दावेदार है, खासतौर पर अगर उसके दावे दुरुस्त साबित हों। ये है कि ये निज़ाम सिर्फ टेक्नोलॉजी के नमूने नहीं हैं, ये आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल रहे हैं, इलाकाई सलामती पर असरअंदाज हो रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान का HQ-19 हासिल करने का फैसला जाहिर करता है। ये एक अहम पेशरफ्त है। जी हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाता है जिस पर गौर करना चाहिए। जैसे जैसे हाइपरसोनिक हथियार आम हो रहे हैं और खला में मौजूद असासों पर इन्हिसार बढ़ रहा है, तो इन दिफाई निज़ामों की अगली नस्ल कैसी होगी? उन्हें क्या नए चैलेंजेस का सामना होगा? और शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये निज़ाम दुश्मन के हकीकी हथियारों, उनकी नकल में छोड़े गए धोखे यानी डिकॉयज, या फिर जो हज़ारों सिविलियन सैटेलाइट्स और खलाई मलबा है, उनमें फ़र्क कैसे करेंगे? यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत बहुत कम होती जा रही है। ये एक गौर तलब नुक्ता है।